سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ، جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيلا عزيز رحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء
كل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور باز بلند نعرہ صلوات. کہ یہ صاف صاف قول رسالت مآب ہے، کہ یہ صاف صاف قول رسالت مآب ہے کہ ذکر علی کا سنانا ثواب ہے، کہ یہ صاف صاف قول رسالت مآب ہے کہ ذکر علی کا سنانا ثواب ہے. تو ایک چہرہ علی میں رسولوں کا ہے جمال، کہ ایک چہرہ علی میں رسولوں کا ہے جمال، کہ گویا کہ ایک نقطے میں پوری کتاب ہے، کہ ایک چہرہ علی میں رسولوں کا ہے جمال، کہ گویا کہ ایک نقطے میں پوری کتاب ہے. ایک اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. ایک مطلب اور دو تین شعر امام حسین کے سامنے پیش کر دیں. کہ جنت حسین کی ہے یہ، کعبہ حسین کا، کہ جنت حسین کی ہے یہ، کعبہ حسین کا. او خالق کی کائنات ہے، او قبضہ حسین کا، کہ خالق کی کائنات ہے، او قبضہ حسین کا. ماں فاطمہ ہے، باپ ہے مولا کائنات، کہ ماں فاطمہ ہے، باپ ہے مولا کائنات. ارے کوئی سمجھ سکے گا کیا رتبہ حسین کا، کہ کوئی سمجھ سکے گا کیا رتبہ حسین کا. کہ گل ہو گیا چراغ تو چہرے چمک اٹھے، کہ گل ہو گیا چراغ تو چہرے چمک اٹھے. ارے ہے مثل آفتاب یہ خیمہ حسین کا، یہ گل ہو گیا چراغ تو چہرے چمک اٹھے. ہے مثل آفتاب یہ خیمہ حسین کا. کہ بیٹھے ہیں سب رسول، وہ کھڑے ہیں ملائکہ، کہ بیٹھے ہیں سب رسول، وہ کھڑے ہیں ملائکہ. ارے جنت بنا ہوا ہے یہ روضہ حسین کا،
کہ بیٹھے ہیں سب رسول، او کھڑے ہیں ملائکہ، جنت بنا ہوا ہے یہ روضہ حسین کا۔ بس آخری شعر، کنوں کے سینہ پکی جو تلاوت حسین نے، کنوں کے سینہ پکی جو تلاوت حسین نے، ارے قرآن دیکھتا رہا چہرہ حسین کا، کنوں کے سینہ پکی جو تلاوت حسین نے، کہ قرآن دیکھتا رہا چہرہ حسین کا۔ بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے جناب خادم اہل بیت صاحب سے کہ وہ منظوم نظران عقیدت پیش فرمائیں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ آل احمد کو جو قرآن سے جدا کہتے ہیں، آل احمد کو جو قرآن سے جدا کہتے ہیں، ان کو کافر نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کافر نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیوں دھواں ہوتے ہیں رخسار مسلمانوں کے، کیوں دھواں ہوتے ہیں رخسار مسلمانوں کے، جو برا شخص ہے ہم اس کو برا کہتے ہیں، جو برا شخص ہے ہم اس کو برا کہتے ہیں۔ بولے عباس میرے جد نے نبی کو پالا، بولے عباس میرے جد نے نبی کو پالا، میرے بابا کو نصیری کا خدا کہتے ہیں، میرے بابا کو نصیری کا خدا کہتے ہیں۔ دیکھ لینا غم شبیر کے منکر مشتاق، دیکھ لینا غم شبیر کے منکر مشتاق، ایسی پائیں گے سزا جس کو سزا کہتے ہیں، ایسی پائیں گے سزا جس کو سزا کہتے ہیں۔ جو مومنین باہر تشریف فرما ہے ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے شاعر اہل بیت جناب حیدر رضا صاحب سے کہ منظوم نظران عقیدت پیش فرمائیں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات بھیجنا حضرات۔ ایک صلوات اور بھیجنا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اجازت ہے۔ خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بس مختصر طور پر ایک سلام کے چند اشعار مطلع عرض کر رہا ہوں۔ ملحظہ فرمائیں کہ جس نے دل اپنا غم شاہ میں ڈھلنے نہ دیا، جس نے دل اپنا غم شاہ میں ڈھلنے نہ دیا، اس کو ایک پل غم دنیا نے سنبھلنے نہ دیا، اس کو ایک پل غم دنیا نے سنبھلنے نہ دیا۔ شہرزاد ہے کہ نکلا صدیوں کے سفر پر جو سوال بیعت، نکلا صدیوں کے سفر پر جو سوال بیعت، شے کے انکار نے دو گام بھی چلنے نہ دیا۔ کہ نکلا صدیوں کے سفر پر جو سوال بیعت، شے کے انکار نے دو گام بھی چلنے نہ دیا، شے کے انکار نے دو گام بھی چلنے نہ دیا، اور شیر کے پنجے میں
جس طرح شکار آ جائے، شیر کے پنجے میں جس طرح شکار آ جائے، گھاٹ عباس نے قبضے سے نکلنے نہ دیا۔ شیر کے پنجے میں جس طرح شکار آ جائے، گھاٹ عباس نے قبضے سے نکلنے نہ دیا، اور ہو گیا ہیبت عباس سے دریا خالی، ہو گیا ہیبت عباس سے دریا خالی، شیر نے گھاٹ پا فوجوں کو ٹہلنے نہ دیا۔ کہ شیر نے گھاٹ پا فوجوں کو ٹہلنے نہ دیا۔ ملازم فرمائے، عرض کر رہا ہوں کہ نو کے نیزہ سے سر شہ نے یہ اعلان کیا، نو کے نیزہ سے سر شہ نے یہ اعلان کیا، ہم نے قرآن کا مفہوم بدلنے نہ دیا۔ کہ نو کے نیزہ سے سر شہ نے یہ اعلان کیا، ہم نے قرآن کا مفہوم بدلنے نہ دیا، ہم نے قرآن کا مفہوم بدلنے نہ دیا۔ ایک دیکھیں خیال عرض کر رہا ہوں کہ معجزہ غم شبیر تیرا یہ بھی ہے، معجزہ غم شبیر تیرا یہ بھی ہے، پاک آنسو کو نجس آنکھ میں پلنے نہ دیا۔ کہ معجزہ غم شبیر تیرا یہ بھی ہے، معجزہ غم شبیر تیرا یہ بھی ہے، پاک آنسو کو نجس آنکھ میں پلنے نہ دیا، پاک آنسو کو نجس آنکھ میں پلنے نہ دیا، اور دور ہی رکھے عزا خانوں سے فتوے ہم نے، دور ہی رکھے عزا خانوں سے فتوے ہم نے، زہر انصاف کے بچوں کو اگلنے نہ دیا۔ کہ زہر انصاف کے بچوں کو اگلنے نہ دیا۔ آخری شعر ہے، بس ملاحظہ فرما لیں کہ وقت سے پہلے ہی آ جاتی قیامت، لیکن وقت سے پہلے ہی آ جاتی قیامت، لیکن تیغ عباس کو زینب نے نکلنے نہ دیا۔ کہ وقت سے پہلے ہی آ جاتی قیامت، لیکن تیغ عباس کو زینب نے نکلنے نہ دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے۔ شاعر اہل بیت علی جناب مختار لکھنوی صاحب سے گوائیں وہ منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ چند شعر حاضر خدمت کروں۔ کہ رتبہ یہاں ہر ایک کو برابر نہیں ملتا، رتبہ یہاں ہر ایک کو برابر نہیں ملتا، جیسے کہ ہر ایک سیب کو گوہر نہیں ملتا۔ رتبہ یہاں ہر ایک کو برابر نہیں ملتا، جیسے کہ ہر ایک سیب کو گوہر نہیں ملتا، اور لکھا ہوا تقدیر کا ملتا ہے سبھی کو، لکھا ہوا تقدیر کا ملتا ہے سبھی کو، قسمت سے سوا دے وہ تمنگر نہیں ملتا۔ لکھا ہوا تقدیر کا ملتا ہے سبھی کو، قسمت سے سوا دے وہ تمنگر نہیں ملتا، اور مخصوص شرف ہے یہ در آل نبی کا، مخصوص شرف ہے یہ در آل نبی کا، ورنہ کہیں تقدیر سے بڑھ کر نہیں ملتا۔ مخصوص شرف ہے یہ در آل نبی کا، مخصوص شرف ہے یہ در آل نبی کا، ورنہ کہیں تقدیر سے بڑھ کر نہیں ملتا۔ اور کہتا ہوا راہب یہ اٹھا بزم نبی سے، کہتا ہوا راہب یہ اٹھا بزم نبی سے،
مفلس ہیں وہی ان کا جنہیں در نہیں ملتا۔ کہتا ہوا راہب یہ اٹھا بزم نبی سے، کہتا ہوا راہب یہ اٹھا بزم نبی سے، مفلس ہیں وہی ان کا جنہیں در نہیں ملتا۔ اور ملتا تو ہر ایک کو ہے مگر سارے جہاں میں، ملتا تو ہر ایک کو ہے مگر سارے جہاں میں، جو حر کو ملا ایسا مقدر نہیں ملتا۔ ملتا تو ہر ایک کو ہے مگر سارے جہاں میں، ملتا تو ہر ایک کو ہے مگر سارے جہاں میں، جو حر کو ملا ایسا مقدر نہیں ملتا۔ اور محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، گر فاطمہ زہرا کا اسے در نہیں ملتا۔ محفوظ نہ ہوتا کہیں اسلام جہاں میں، گر فاطمہ زہرا کا اسے در نہیں ملتا۔ اور باطل کے بھنور سے نہ نکل پاتا سفینہ، باطل کے بھنور سے نہ نکل پاتا سفینہ، اے کرب و بلا گر تجھے اصغر نہیں ملتا، اے کرب و بلا گر تجھے اصغر نہیں ملتا۔ اور عباس کو مل جاتی وغا کی جو اجازت، عباس کو مل جاتی وغا کی جو اجازت، ڈھونڈے سے کہیں شام کا لشکر نہیں ملتا۔ عباس کو مل جاتی وغا کی جو اجازت، عباس کو مل جاتی وغا کی جو اجازت، ڈھونڈے سے کہیں شام کا لشکر نہیں ملتا، ڈھونڈے سے کہیں شام کا لشکر نہیں ملتا۔ اور احسان ہے اسلام پا یہ شے کی عزا کا، احسان ہے اسلام پا یہ شے کی عزا کا، ورنہ تو کہیں دین کا پیکر نہیں ملتا، ورنہ تو کہیں دین کا پیکر نہیں ملتا۔ اور ہو جس کا نسب پاک اسی آنکھ میں دیکھو، کہ ہو جس کا نسب پاک اسی آنکھ میں دیکھو، ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا۔ ہو جس کا نسب پاک اسی آنکھ میں دیکھو، ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا۔ اور مختار شرف ہے یہ فقط اہل ولا کا، مختار شرف ہے یہ فقط اہل ولا کا، ہر ایک کو زمانے میں یہ منبر نہیں ملتا۔ مختار شرف ہے یہ فقط اہل ولا کا، مختار شرف ہے یہ فقط اہل ولا کا، ہر ایک کو زمانے میں یہ منبر نہیں ملتا، ہر ایک کو زمانے میں یہ منبر نہیں ملتا۔ بہت مؤدبانہ گزارش ہے جناب شکیل صاحب اور نیاب صاحب کو دعائیں اور افسوس خانی کے فرائض انجام دیں، اور جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو وہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ شاعر لبا جناب ہلال نقوی صاحب کے مشہور و معروف قطعے سے پہلے شروعات کریں گے، اس کے بعد جناب گوہر یارچوی صاحب کی ایک منقبت حاضر کریں گے۔ سماعت فرمائیے، ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد۔ سو بار لے گئی بازار مفلسی، سو بار
عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی. علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. یہ ذوالفقار کے حوالے سے یہاں سے لگاتار مسلسل کوئی شعر ہے وہ سماعت فرمائیے. میدان میں تیز دستی ہے تیغ علی نہ پوچھ، میدان میں تیز دستی ہے تیغ علی نہ پوچھ. سر سے چلی بدن میں اترتی جو کرتی چلی گئی. دیوانوار لوگ بھی مرتے چلے گئے، دیوانوار لوگ بھی مرتے چلے گئے. تیغ علی جدھر سے گزرتی چلی گئی. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر، مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر. ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی. کرتی چلی گئی. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. کاٹے کہیں گلے
کہیں کھولے بدن میں چاک، کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک، لاکھوں قبائے زیست کترتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، فوج عدو پر ڈال کے ایک سرسری نگاہ، فوج عدو پر ڈال کے ایک سرسری نگاہ، سر کو اڑاتی سر سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی کرتی چلی گئی، موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی۔ فاتحہ۔ خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیم برسانا آقا دیکھا، مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرے
خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے اخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں گر پڑے سیرت نبی کام کے ہاتھوں سے جگر، ریت پر جب علی اکبر کو تڑپتا دیکھا، مجرئی خلق میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے خطیب جناب مولانا باہر شاد نقوی صاحب تک میں حضرات یہ دو اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ کل صبح 10 بجے شبیہ نجف میں ہمارے پڑوسی عارف بھائی، ہمارے علیبہ بھائی کے بھانجے، ان کا ابھی چند روز قبل انتقال ہوا تو ان کے 40ویں کی مجلس صبح 10 بجے ہوگی، جس کو خطیب صداقت مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور 3 مارچ کو اسی روضہ قاسم میں، جناب قاسم حال فاطمین میں 11 بجے دن میں عسکری صاحب کی اہلیہ مرحومہ کا 40واں ہے، جس کو مولانا عیسی مزید صاحب قبلہ خطاب کریں گے۔ آپ حضرات سے شرکت گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں مرحومہ بنت محمد یوسف کے روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. ایک صلوات پڑھیں. حضرات گرامی، ایک مرحومہ، ایک مومنہ اور خصوصاً ایک ظاہرہ سرکار سید الشہداء کی 40ویں کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے ایک فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس فقرہ آیت میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ تمام اذہان انسانی کو حقیقت حیات انسانی کی جانب متوجہ کیا گیا، اور آیت کے ہاتھوں سے سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کیا گیا اور آگاہ کیا گیا کہ یہ دنیا ایک راستہ ہے. اس دنیا کو تم منزل نہ سمجھنا، یہ دنیا ایک راستہ ہے اور موت اس کی منزل ہے. یہ موت ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا مضمون ہے کہ جس سے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مذہب کو مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، وہ دین کو مانے یا نہ مانے، انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود کہ ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، آیات قرآنی سے احادیث معصومین تک مسلسل اس کی جانب متوجہ کیا گیا. چنانچہ معصومین کی احادیث میں یہ تاکید موجود ہے کہ میتوں میں شرکت کرو، مشایعت جنازہ کرو، قبرستانوں میں جایا کرو اور موت کو یاد کیا کرو. دیکھیں، یہ ہے کہ موت کو یاد کیا کرو. موت کی دعا کا حکم نہیں ہے، موت کی دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے، موت کو یاد کرنے کا حکم ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. کہیں بھی آپ کو کسی بھی حدیث میں دعائے موت نہیں ملے گی. موت کی دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ موت کو یاد کرنے کا حکم ہے کہ موت کو ہرگز ہرگز فراموش نہ کرنا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں، ان دعاؤں میں اضافہ حیات کی تو دعا ملے گی، لیکن تعجیل موت کی دعا نہیں ملے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تعجیل موت کی دعا نہیں ملے گی. کسی کتاب میں آپ کو کوئی دعا ملے اور جس دعا سے پہلے لکھا ہو کہ اس دعا پڑھنے سے انسان کو موت جلدی آتی ہے، ایسا نہیں ہے. موت کو یاد کرنے کا حکم ہے، موت کے سلسلے میں دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے. تاکید کی گئی ہے کہ ہرگز ہرگز موت کو فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ موت منزل حیات کا نام ہے مگر خاتمہ حیات کا نام نہیں ہے. منزل اور ہے، خاتمہ اور ہے. اس منزل حیات کے بعد ایک اور حیات ہے، ایک اور زندگی ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. اب اس زندگی میں دو منزلیں ہیں، ایک رحمت خدا کی منزل ہے، ایک قہر و غضب خدا کی منزل ہے. ایک منزل یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دوچار ہوگا، اور ایک منزل یہ ہے کہ انسان اللہ کے قہر و عتاب و عذاب کا سامنا کرے گا. یہ موت کی تاکید اس لیے کی گئی کہ تم خود مرنے سے پہلے فیصلہ کرو کہ مرنے کے بعد تم مرحوم ہونا چاہتے ہو یا معتوب ہونا چاہتے ہو، تم رحمت خدا سے دوچار ہونا چاہتے ہو یا عذاب خدا کا سامنا کرنا چاہتے ہو. اس لیے تاکید کی گئی کہ موت کو یاد کرو اور وہ اسباب فراہم کرو، وہ ذریعے فراہم کرو جن اسباب سے تمہیں مرنے کے بعد رحمت خدا کا سامنا ہو، عذاب خدا کا سامنا نہ ہو. دیکھیں، یہ رحمت خدا اور عذاب خدا یہ دو ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو قرآن میں جتنے واقعات ملیں گے
ان واقعات میں ان دونوں کی جانب آپ کو متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، اور قرآن میں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ عذاب خدا سے بے خوف نہ ہونا، نہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا، نہ عذاب خدا سے بے خوف ہونا، اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم بھی ہے اور اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ میں دیکھیں رحمتیں بھی من جانب اللہ ہیں اور عذاب بھی من اللہ ہے۔ رحمت خدا بھی مرنے کے بعد اگر کسی شخص کو رحمت خدا نصیب ہوگی تو وہ بھی اللہ کی جانب سے، اور عذاب کا سامنا کرنا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی جانب سے۔ یہ موت کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی رحمانیت کا تقاضا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ کرے اور لوگوں کو وہ راستے بتائے کہ جن راستوں سے انسان عذاب خدا سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ قہار و جبار بھی ہے اور اللہ رحمان و رحیم بھی ہے۔ قہار و جبار کا مطلب وہ عذاب بھی نازل کرتا ہے اور وہ بندوں پر رحم بھی کرتا ہے، مگر اس کی رحمت عذاب خدا سے آگے چلتی ہے۔ اس نے جتنی ترجیح اپنی رحمت کو دی ہے اتنی ترجیح قہاریت و جباریت کو نہیں دی ہے۔ آپ اگر اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنی قدرت کا بھی اعلان کیا، مگر جہاں جہاں اللہ نے اپنی قدرت کا اعلان کیا ہے وہاں ایک لفظ کے ذریعے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جہاں پر اپنی قدرت کا اعلان کیا وہاں اپنے کو قدیر کہا، قادر و قدیر نہیں کہا ہے۔ سنیے گا، جہاں قدرت کا اعلان ہے وہاں ایک لفظ آیا ہے قدیر، قادر و قدیر نہیں ہے۔ اس نے اپنے علم کا ذکر کیا تو اپنے کو علیم کہا، عالم و علیم نہیں کہا۔ جب علم کا اعلان ہوا تو ایک لفظ کے ذریعے علیم کہا، عالم و علیم نہیں۔ جب قدرت کا اعلان ہوا تو ایک لفظ کے ذریعے قدیر کہا، قادر و قدیر نہیں۔ مگر جب رحمت کا اعلان ہوا تو ایک لفظ نہیں آیا، دو لفظیں آئی، رحمان و رحیم۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ غور فرمائیں، اس اہم بات کی طرف متوجہ ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اپنی ہر صفت کا اعلان وہ ایک لفظ کے ذریعے کر رہا ہے۔ رزاقیت کا اعلان کیا تو اپنے کو رازق و رزاق نہیں کہا، رازق کہا۔ قدرت کا اعلان کیا تو قادر و قدیر نہیں کہا، قدیر کہا۔ علم کا اعلان کیا تو عالم و علیم نہیں کہا، علیم کہا۔ مگر جب رحمت کا اعلان ہوا تو دو لفظیں آئیں، رحمان اور رحیم۔ بھائی اللہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ عذاب بھی ہماری طرف سے ہے، مگر ہمیں بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے۔ بھائی غور سنیے گا، اللہ کو بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، اسے عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے۔ اب عذاب کے قوانین ہیں، عذاب بھی اسی کی جانب سے آتا ہے، عذاب بھی من اللہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کو عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو بار بار میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہوں کہ عذاب بھی اللہ کی جانب سے ہے، مگر اللہ کو عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے۔ آپ اس کی دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ نکاح بھی حکم شریعت میں ہے اور طلاق بھی حکم شریعت میں ہے۔ بھائی نکاح کا تعلق بھی دین سے ہے اور طلاق کا تعلق بھی دین سے ہے، مگر جب آپ حدیثیں پڑھیں گے تو اللہ کو نکاح کرنا پسند ہے، طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ بھائی طلاق کی اجازت ہے مگر اللہ کو طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ آپ کو سینکڑوں حدیثیں ملیں گی کہ جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب ہے، جو کسی غریب لڑکی کے نکاح میں مدد کر دے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو کسی غریب لڑکے کے مہر کا انتظام کر دے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو کسی غریب لڑکی کی شادی کا انتظام کرے اسے اتنا ثواب ملے گا۔ نکاح کے لیے تو آپ کو سینکڑوں حدیثیں ملیں گی کہ جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب،
جو نکاح میں مدد کرے اسے اتنا ثواب. آپ مجھے ایک حدیث ڈھونڈ کے لا کے دکھائیے کہ جو طلاق دے اسے اتنا ثواب اور جو طلاق دلوائے اسے اتنا ثواب. صلوات بھیجے محمد علیہ. ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ. طلاق کی اجازت ہے. دیکھیں سنیے گا, طلاق کی اجازت ہے مگر طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے ہر عمل میں ثواب رکھا ہے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے عمل اسلامی جس کے دامن میں ثواب نہ ہو. سلام کا ثواب, جواب سلام کا ثواب, مومن کو دیکھ کے مسکرانے کا ثواب, پڑوسیوں سے حسن سلوک کا ثواب. لیکن طلاق وہ واحد عمل ہے کہ جس کی اجازت ہے مگر اس کے دامن میں ثواب کے ہیرے نہیں ہیں. ہمارے یہاں بالکل ورسٹ کنڈیشن ہو جائے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا, اب کوئی دروازہ نہیں بچا, تو اجازت طلاق ہے, حکم طلاق نہیں ہے. سنیے گا آپ, اجازت طلاق ہے, حکم طلاق نہیں ہے. خود پیغمبر اسلام کی بیویوں کی دلوں کی رپورٹ قرآن کی لیب میں موجود ہے, جس میں ECG رپورٹ سنائی جا رہی ہے کہ میرے نبی آپ کی 2 بیویوں کے دل میں مرض ہے, اور اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو ہم ان سے بہتر بیویاں دے دیں گے. اس لہجہ آیت سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ طلاق دے دیں, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ امیجیٹ ابھی فوراً طلاق دے دیجئے. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر, یہ اگر ایک کنڈیشن ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھائی دیکھیں کنڈیشنل گفتگو ہو رہی ہے, یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے اگر آپ طلاق دے دیں تو ہم ان سے بہتر بیویاں دیں گے. بھائی نبی کو بھی اجازت طلاق دی گئی, حکم طلاق نہیں. حکم میں اور اجازت میں فرق ہوتا ہے. میں بہت آسان گفتگو کرنے کا عادی ہوں. حکم اور اجازت میں فرق ہوتا ہے. بھائی اللہ نے نبی کو حکم بھی دیے ہیں. جب اہل بیت کی مودت کا معاملہ آیا, توجہ ہمارے یہاں, تو وہاں پر حکم دیا کہ میرے نبی اجر رسالت اہل بیت کی مودت کو قرار دیجئے. وہاں اختیار نہیں دیا, وہاں کنڈیشن نہیں لگائی کہ اگر آپ اہل بیت کی مودت مانگیں تو بہتر ہے, نہ مانگیں تو کوئی بات نہیں. وہاں اگر مگر نہیں ہے, وہاں یہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ. اہل بیت کی مودت کی بات آئی تو حکم دیا, اختیار نہیں. ارے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کی بات آئی تو وہاں بھی حکم دیا, اختیار نہیں. وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر آپ ان کا اعلان کر دیں تو بہتر ہے, انکار کیجئے چاہے نہ کیجئے. بھائی مولا علی کی ولایت کا معاملہ آیا تو نبی کو حکم دیا, اختیار نہیں. اہل بیت کی مودت کی بات آئی تو نبی نے کو حکم دیا, اختیار نہیں. ارے آج کا جو دن گزر گیا اس دن کی نسبت سے اس سے مضبوط دلیل کیا ہوگی؟ جب آج خیبر کا روز تھا تو ناد علی کے لیے حکم دیا, اختیار نہیں. وہاں یہ نہیں کہا کہ چاہے علی کو پکارو چاہے نہ پکارو, وہاں کہا گیا ناد علیان مظہر رجائے. صلوات بھیجے محمد علیہ. ہم مانگ لیں گے آپ سے. دیکھیں میرے نام متوجہ رہیے. تو ایک لفظ ہے حکم اور ایک لفظ ہے اختیار. اہل بیت کی مودت کا حکم دیا, اختیار نہیں کہ چاہے اہل بیت کی مودت مانگو چاہے نہ مانگو. مولا علی کی ولایت کا اعلان کا حکم دیا, اختیار نہیں کہ چاہے اعلان کرو چاہے نہ کرو. مولا علی کو پکارنے کا حکم دیا, اختیار نہیں کہ چاہے علی کو پکارو چاہے نہ پکارو. مگر طلاق کے لیے نبی کو حکم نہیں دیا,
اجازت دی، اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اب حکم کہاں ہوتا ہے اور اللہ اختیار کب دیتا ہے؟ بھائی اللہ حکم کب دیتا ہے اور اختیار کب دیتا ہے؟ جہاں بندے کی پسند ہو وہاں اختیار دیا جاتا ہے، جہاں اللہ کو پسند ہو وہاں حکم دیا جاتا ہے، جہاں بندوں کی پسند ہو وہاں اختیار دیا جاتا ہے، جہاں اللہ کو پسند ہو وہاں حکم دیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی مودت اللہ کی پسند ہے، حکم دیا۔ علی کی ولایت کا اعلان اللہ کو پسند ہے، حکم دیا۔ مولا علی کو پکارنا اللہ کو پسند ہے، حکم دیا۔ مگر طلاق کے لیے حکم نہیں دیا، اختیار دے کے بتایا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بندوں کی پسند ہے۔ بھائی طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، بندوں کو پسند ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں اگر ایسی تھی تو نبی نے طلاق کیوں نہ دے دی؟ ارے نبی اللہ کی پسند پر چلنے والے کو کہتے ہیں، بندوں کی پسند پر چلنے دیکھیں میں نے عرض کیا طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، عرش الہی کام جاتا ہے، لیکن اجازت دے دی ہے، اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ تو عزیزو جیسے اللہ کو نکاح پسند ہے، طلاق پسند نہیں، ویسے ہی بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، بندوں کو عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ عذاب کے دو قانون ہیں کہ عذاب کے لیے دو قانون اور دو اصول بنائے گئے کہ عذاب کب آئے گا۔ ایک قانون یہ ہے کہ اگر کوئی معصوم بد دعا کرے تو عذاب آئے گا، یا کوئی بدبخت اپنے لیے عذاب کو پسند کر لے۔ بھائی اگر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے تو یہ بات ضائع نہ جائے گی۔ بھائی عذاب کے دو قانون ہیں کہ یا تو کوئی نبی بد دعا کرے تو عذاب آئے گا، یا کوئی اپنے لیے عذاب کو طلب کر لے، عذاب کی مانگ کر لے، عذاب کی ڈیمانڈ رکھ دے تو عذاب آئے گا۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ قوم نوح پر تب عذاب آیا جب جناب نوح نے بد دعا کی، اور حارث پر تب عذاب آیا جب اس نے عذاب کی ڈیمانڈ کی۔ صلوات بھیجے محمد اس لیے کہ عذاب خدا بڑا شدید ہوتا ہے۔ عذاب خدا کی شدت کا اندازہ ہم آپ خالی لفظوں سے نہیں لگا سکتے۔ انبیاء کرام سے لے کے معصومین تک کی احادیث موجود ہیں کہ عذاب خدا سے ڈرو۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، مگر خدا کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا، اس کی رحمت پر تکیہ کر کے نہ سوچنا کہ وہ تو رحمان و رحیم ہے، ارے وہ قہار و جبار بھی ہے۔ یہ الگ بات کہ اس کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، عذاب کا دروازہ بعد میں کھلتا ہے، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے کہ اس کی رحمت کی جانب آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ عذاب آنے سے پہلے اس کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، لیکن جب رحمت کے دروازے کی جانب متوجہ نہ ہوا جائے تب عذاب آتا ہے۔ اور ایسا آتا ہے کہ قرآن میں جناب نوح کا واقعہ موجود کہ اب جب عذاب آیا، وہ عذاب کا دروازہ کھلا اور بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر گیا تو نبی جیسا معصوم سفارش کر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نوح جیسا صاحب شریعت سفارش کر رہا ہے کہ پالنے والے میرا بیٹا آواز لیسا من اہلک۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ موحد نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ متقی نہیں ہے۔ وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ قرآن ماضی سنا رہا ہے، مستقبل سمجھا رہا ہے کہ بھئی نبیوں سے رشتہ داری کا قانون سمجھو۔ اگر نبی کا بیٹا نبی کا نافرمان ہو جائے تو بیٹا نہیں رہ جاتا، بیوی کس فہرست میں ہیں؟
اے صلوات بھیجے محمد علیہ زوجہ کس پہ؟ اب ہمارے نسیم بھائی مسلسل پانی پانی پانی، میں مارے شرم کے پانی پانی ہوا جا رہا ہوں. لائیے دہی دیجئے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. ابھی وہ نایاب بھائی، شکیل بھائی پڑھے، مختار صاحب پڑھے، سب پڑھے، اور آپ مجھی کو سب سے بنجر زمین سمجھ کے بادل کی طرح برس رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. اور یہ پینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حدیث معصوم ہے. امام نے فرمایا جب کوئی 3 چیزیں تمہارے سامنے پیش کرے تو ضرورت ہو یا نہ ہو قبول کر لو. جس میں ایک شہد ہے، دوسرے خوشبو ہے، تیسرے پانی ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. تو خیر سنیں، میں بار بار میرا دماغ انہی کی طرف جا رہا تھا. اب میں نے پی لیا، اب جب پینا ہوگا تو پیوں گا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جناب نوح کہہ رہے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. آواز لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ مومن نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ موحد نہیں ہے، کہا یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. اب یہ بات خاص طریقے سے سننے والی ہے کہ پھر سبب بھی بتایا گیا. کہا اس کا عمل عمل نیک نہیں ہے. نوح کے بیٹے کا عمل عمل نیک نہیں ہے. اب یہاں پر میں آپ کو روک کے پوچھتا ہوں کہ جناب نوح کے بیٹے کا عمل بد بتائیے جس کی وجہ سے اسے نااہل کہا گیا. تو اس کا عمل بد کیا تھا؟ بھائی جب عذاب آیا، طوفان آیا، سیلاب آیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا. تو کیوں چڑھا؟ پہاڑ پر کیوں گیا؟ کہ اپنی جان بچانے کے لیے. بھائی جناب نوح کا بیٹا اپنی جان بچانے ہی کے لیے تو پہاڑ پر گیا. اب ذرا شریعت سے پوچھے کہ جان بچانے کی کیا اہمیت ہے. بھائی پوری توجہ سنیے گا، جان بچانے کی کیا اہمیت ہے؟ تو شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے. صلوات بھیجے محمد. جان بچانا واجب ہے، خودکشی کرنا حرام ہے. بھائی جان بچانا سب سے اہم ہے. اگر زلزلہ آئے حکم ہے گھر سے باہر چلے جاؤ. کیوں؟ جان بچانا واجب ہے. گھر میں آگ لگ جائے گھر کے باہر چلے جاؤ، جان بچانا واجب ہے. شریعت کریے جان بچانا واجب ہے. ارے شریعت نہیں، صرف شریعت نہیں، جب سے کووڈ آیا ہے پوری دنیا کو معلوم ہے جان بچانا واجب ہے. اسی لیے جو پردہ نہیں کرتے وہ بھی ماسک لگائے گھوم رہے ہیں، جو وضو کے قائل نہیں ہے وہ بھی ہاتھ دھو رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. بھئی جان بچانا واجب ہے. 2 گز دوری، ماسک بہت ضروری. یہ کاہے کے لیے؟ جان بچانے کے لیے. اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، صاحبان فہم کے لیے آیا ہے. بڑے ماشاءاللہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بزرگان کے ساتھ ساتھ. میں پوچھتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ جناب نوح کا بیٹا جان بچانے گیا تھا مگر اس کے عمل کو عمل بد کیوں کہا گیا؟ بھئی جان بچانا تو واجب ہے، وہ تو ایک عمل واجب کر رہا تھا، ایک واجب پہ عمل کر رہا تھا، مگر کہا گیا اس کا عمل عمل نیک نہیں ہے. بھئی کسی گھر میں آگ لگ جائے اور کوئی گھر سے باہر آ جائے جان بچانے تو یہ کیا عمل بد کہلائے گا؟ آپ مجھے بتائیں، زلزلہ آئے اور کوئی گھر کے اندر ہی رکا رہے، گھر کے باہر اگر کوئی آ گیا تو کیا یہ عمل نیک نہ کہلائے گا؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا عمل عمل نیک نہیں. میں کہوں گا پالنے والے اس نے تو اپنی جان بچانے کی کوشش کی، ایک واجب عمل کیا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس کا عمل عمل نیک نہیں؟ آواز آئے گی اس نے واجب پہ عمل کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا.
سنیے گا، اس نے قانون کے مطابق نہیں کیا۔ قانون کیا تھا؟ قانون یہ بنا تھا جب عذاب آئے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو جان بچانا، مگر پہاڑ پہ جا کے نہ بچانا، کشتی نجات کے اندر آ کے بچانا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، قانون یہ تھا کہ جان بچانا مگر پہاڑ پہ جا کے نہیں، کشتی نجات کے اندر آ کے۔ یہ تھا واجب پر عمل کا قانون کہ جان بچانا مگر پہاڑ پر نہ جانا، کشتی نجات کے اندر آنا۔ اب جان بچانا واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، خمس نکالنا واجب ہے، ویسے ہی جان بچانا واجب ہے۔ اب جس نبی نے بتایا کہ نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، حج کرنا واجب، جان بچانا واجب، اسی سے ہم نے پوچھا یا نبی اللہ کشتی نجات کون ہے؟ نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہیں۔ لیجئے، نماز پڑھنا واجب ہے، اہل بیت کشتی نجات، روزہ رکھنا واجب ہے، اہل بیت کشتی نجات۔ ارے بات پہنچ نہیں رہی ہے۔ روزہ رکھنا واجب، اہل بیت کشتی نجات، خمس دینا واجب، اہل بیت کشتی نجات، نماز پڑھنا واجب، اہل بیت کشتی نجات۔ اب قانون سمجھیے، نبی نے اہل بیت کو کشتی نجات کہہ کے سمجھایا ہے کہ نماز پڑھنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ پڑھنا، روزہ رکھنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ رکھنا، حج کرنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے حج نہ کرنا۔ اس لیے کہ اگر اہل بیت کو چھوڑ کے تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا تو وہی انجام ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، وہی انجام ہوا جو جناب نوح کے بیٹے کا ہوا تھا۔ جناب نوح کے بیٹے کا انجام ہوا کیا تھا؟ کہا وہ غرق ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا۔ تو غرق تو بہت سے ہوئے تھے، زوجہ بھی تو ڈوبی تھی۔ دیکھیے جناب نوح کے بیٹے کا انجام کیا ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ جناب نوح جیسا نبی سفارش کے لیے آیا، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، لیکن نوح کی سفارش بھی نہیں سنی گئی۔ سمجھا گیا اگر اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو نبی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ ارے اگر یا علی چھوڑ دو گے تو یا محمد بھی کام نہیں آئے گا۔ صلوات بھیجے حمد و آل محمد۔ یہ انجام ہوا۔ یہ قانون، عذاب خدا سے بچنے کا ایک ہی راستہ، اس راستے کا نام ہے کشتی نجات، اور اہل بیت اطہار کشتی نجات ہیں۔ نبی کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہے، جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ کشتی نجات ہیں، عذاب الہی سے بچنے کا راستہ اہل بیت ہیں۔ عذاب کوئی معمولی شے نہیں ہے، اسی لیے متوجہ کیا گیا ہے موت کی جانب کہ موت سے پہلے انتظام کرو کہ عذاب سے کیسے بچو گے۔ عذاب سے بچنے کا واحد راستہ ہے محبت اہل بیت، اسی لیے بشارتیں ہیں کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ۔ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اب عذاب کی بھی حدیثیں ہیں کہ قبر میں فشار ہوگا، قبر میں سانپ آئیں گے، قبر میں بچھو آئے گا، قبر کی دیواریں میت کو جیسے چکی کے پاٹ گیہوں کو پیستے ہیں ویسے پیسیں گی۔ اب بہت سے لوگ خاص کر کے ہمارے بچے جن کو مطالعے کا وقت نہیں ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ صاحب ایک طرف تو یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا و عتاب ہوگا،
وہ ایک طرف یہ کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، وہ توبہ کیا ہوا ہے، وہ بخشا ہوا ہے، یہ کیا مسئلہ؟ ایک طرف اتنا ایزی ہے اور ایک طرف اتنا معاملہ ٹف ہے۔ ایک مولوی صاحب پڑھ رہے تھے کہ قبر میں فشار ہوگا، اور ایک مولوی صاحب پڑھ رہے تھے کہ اہل بیت کی محبت ہوگی تو قبر میں گوشہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کی حدیثیں کتابوں میں ہیں، عذاب و عتاب کا ذکر بھی کتابوں میں ہے، اور اہل بیت اطہار کی مودت کے صدقے کا ذکر بھی کتابوں میں ہے۔ اب یہ دونوں کیوں ہیں یہ سن لیجئے، وہ گفتگو میں ختم کر دوں۔ عذاب و عتاب ہوگا یہ بھی صحیح ہے، اور اہل بیت کی محبت کے سوا کچھ کام نہ آئے گا یہ بھی صحیح ہے۔ اس کا سبب سنیے، سبب یہ ہمارے آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام۔ دیکھیں یہ باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ عقیدے میں پختگی رہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں، دو طرح کے تبرک ملتے ہیں، ایک مجلس کے بعد وہ تبرک ہے جس کا جسمانی تعلق ہے، ایک ممبر کے اوپر سے ہے جس کا روحانی تعلق ہے۔ اس تبرک کے اوپر بھی بہت توجہ چاہیے۔ 10ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، اس پرچے پر لکھی ہوئی تھی تاریخیں پہلی سے لے کے 30 تک کی، اور کسی تاریخ کے سامنے لکھا تھا نیک، کسی کے سامنے بد، کسی کے سامنے نحس، کسی کے سامنے سعد، جو آپ دیکھتے ہیں تحفۃ العوام میں تاریخیں یا کیلنڈرز میں کہ یہ نیک ہے یہ بد ہے، اس تاریخ میں سفر کرو اس میں نہ کرو، اس تاریخ میں گھر بناؤ اس میں نہ بناؤ، اس تاریخ میں شادی کرو اس میں نہ کرو۔ تو وہی کاغذ تھا اس کے پاس، اس نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دادا چھٹے امام کا بتایا ہوا نقشہ ہے، تو میں یہ تصدیق کرنے آیا ہوں، یعنی کنفرم کرنے کہ یہ آپ کے دادا ہی نے یہ تاریخیں تعلیم کی ہیں، کیا تاریخوں میں اثر ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا بے شک تاریخوں میں اثر ہوتا ہے، تاریخیں نیک بھی ہوتی ہیں بد بھی ہوتی ہیں، تاریخوں میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو کہا چلیے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ نقشہ آپ کے دادا ہی کا پیش کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 تاریخ کو سفر نہ کرنا، 13 تاریخ کو سفر نہ کرنا، چاند کی بات ہو رہی ہے، 21 تاریخ کو، یہ چاند کی تاریخ ہے کہ 21 تاریخ کو سفر نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اس تاریخ میں گھر نہ بنوانا، اس تاریخ میں شادی نہ کرنا۔ تو کہا ایک طرف تاریخیں کہہ رہی ہیں، آپ کے جد کی حدیث کے مطابق تاریخیں کہہ رہی ہیں کہ اس تاریخ میں سفر نہ کرنا، اور کبھی کبھی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ ضرورت کہہ رہی ہے کہ گھر میں رکنا نہیں، اور تاریخ کہہ رہی ہے گھر سے نکلنا نہیں۔ سمجھیے گا بھائی، تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ گھر سے نکلنا نہیں، اور ضرورت یہ کہہ رہی ہے کہ گھر میں رکنا نہیں، تو اب ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ بھائی امام کا جواب سنیے، جب ہمارے جیسے ذاکروں کے جملوں پہ آپ چپ نہیں ہوتے تو اپنے مولا کی حدیث پر کیوں خاموش ہوں گے؟ اس نے 10ویں امام سے کہا بتائیں اب کیا کریں؟ تاریخ کہہ رہی ہے گھر سے نکلنا نہیں، اور ضرورت کہہ رہی ہے گھر میں رکنا نہیں، اب ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ امام نے کہا اگر ایسا موقع آ جائے تو صرف اور صرف اور صرف ہماری محبت پر بھروسہ کیا جائے۔ بھائی حدیث سنیے گا، امام نے فرمایا اگر ہماری محبت پر بھروسہ کر کے تم تاریخ بد میں بھی گھر سے نکلو گے تو اگر آگ کے دریا میں بھی اتر جاؤ گے تو سلامتی سے پار ہو جاؤ گے۔ بھائی 3 جملے امام نے فرمائے تھے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ اگر آگ کے دریا میں بھی اتر جاؤ گے تو سلامتی سے پار ہو جاؤ گے، اگر درندے بھی تم کو گھیر لیں گے تو تم محفوظ رہو گے، اگر دشمنوں کا مجمع بھی ہوگا تو تم امان میں رہو گے۔ دیکھیں اس واقعے سے نتیجہ نکالیے، کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ایک امام نے تاریخوں کا اثر بتایا، ایک امام نے بتایا کہ تاریخوں میں کیا اثر ہوتا ہے،
دوسروں نے بتایا کہ اہل بیت کی محبت میں کیا اثر ہوتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دونوں صحیح. ایک نے تاریخوں کا اثر بتایا, دوسرے نے اپنی محبت کا اثر بتایا. تو اب وہ جو حدیثیں ہیں کہ قبر میں فشار ہوگا, قبر میں عذاب ہوگا, وہ بھی صحیح. اور من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, یہ بھی صحیح. بھائی وہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ قبر میں ایسا بھی ہوتا ہے, یہ حدیثیں بتا رہی ہیں اگر محبت پر تکیہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا ہے. صلوات ہے محمد. محبت اہل بیت, اس اہل بیت کی محبت کو لائٹلی نہ لیجئے. سارا انحصار اسی اہل بیت کی محبت, جو کچھ ہے وہ اسی پہ ہے. اعمال بھی کیجئے تاکہ جنت میں جانے کے بعد درجات بلند ہوں. خوب نماز پڑھیے, خوب روزے رکھیے, خوب حج کیجئے, خوب زکوٰۃ دیجئے, اعمال صالحہ انجام دیجئے. مگر یہ اعمال وہ کرنسی ہیں جو جنت نام کے ملک میں کام آئے گی. لیکن اہل بیت کی محبت ویزا ہے جس کے بغیر کوئی جنت جا نہیں سکتا. صلوات بھیجے محمد. ویزا ہے. حب علی جواز للجنہ. شک و تردد نہیں. شیطان تو بھائی شک ڈالتا ہی ہے, اس کا کام ہی ہے. قرآن نے کہا انہو لکم عدو مبین, کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ سب سے بڑی دشمنی یہی کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ کام آنے والی طاقت ہے اسی سے دور کر دو. وہ ہے اہل بیت کی محبت. یہی بخشوائے گی. بس اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے. مرحومہ ظاہرہ بھی تھی. حدیث موجود ہے کہ جو ہماری قبر مطہر کی زیارت کو آئے گا, پہلی شب اس کی قبر میں ہم آئیں گے, ہم بخشوائیں گے. دیکھیے بس ایک بات, آخری بات میں عرض کروں گا, اور یہ بہت اہم بات ہے, 2 منٹ میں. اس کے بعد مصائب ہیں, اس کے بعد شبیہ نجف میں ہمارے صفدر بھائی کی اہلیہ مرحومہ کی مجلس ہے, وہ بھی مجھے کو پڑھنا ہے. سنیے آپ, بہت سے لوگ منہ کھول کے اعتراض کرتے ہیں. سوال کرنا غلط نہیں, اعتراض کرنا غلط ہے. سوال کرنا چاہیے, اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب خالی امام حسین کی محبت سے کیسے بخشش ہوگی, کیسے جنت مل جائے گی, کیسے نجات ملے گی. ایک شخص امام حسین کا محب ہے تو صرف محب حسین ہونے کی وجہ سے اللہ کیوں بخشے گا؟ اب پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. دیکھیے جو محب حسین بخشا جائے گا تو اس لیے نہیں کہ یہ محب حسین ہے. جملہ غور سے سنیے گا. اللہ جو محب حسین کو بخشے گا تو اس لیے نہیں کہ یہ محب حسین ہے. اللہ محب حسین کو اس لیے بخشے گا کہ وہ خود محب حسین ہے. آپ نے غور کیا؟ اللہ جو محب حسین کو بخشے گا وہ اس لیے نہیں کہ یہ محب حسین ہے. ارے اللہ خود محب حسین ہے. وہ اللہ سے بڑا محب حسین کوئی نہیں. اللہ سے بڑا عاشق حسین کوئی نہیں. اللہ سے بڑا موالی حسین کوئی نہیں. اللہ سے بڑا محب حسین کوئی نہیں. اس کی دلیل ہم سے آپ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. جو 70 برس پہلے 50 برس پہلے گزر گئے وہ بھی دلیل نہیں دے سکتے, اور شاید جو ہمارے 20 برس بعد پیدا ہوں گے وہ بھی دلیل نہیں دے پائیں گے. ہم آپ اس کی دلیل دے سکتے ہیں, سب سے روشن دلیل. اللہ سے بڑا محب حسین کوئی نہیں ہے. اس کی دلیل ہمارے آپ کے پاس اتنی محکم موجود ہے. اس کووڈ کے زمانے میں آپ کو کووڈ یاد ہے 2020 جب فرسٹ ویو تھی, آپ حافظے پر زور دیجئے. اللہ ایسا محب حسین ہے کہ اس نے حج کے زمانے میں کعبے کا سناٹا برداشت کر لیا, لیکن چہلم کے موقع پر کربلا کا سناٹا برداشت نہ کیا. اس سے بڑا محب حسین. بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کیسے بخشش ہوگی؟ محب حسین, ارے اللہ سے بڑا کوئی محب حسین ہے؟
ہم آپ کیا ہیں؟ ہم بھی مولا حسین کے محب ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی اتنی غیرت، اتنی حمیت ہے کہ فقیر آتے ہیں گلیوں میں اور اگر وہ واسطہ دے دیں کہ امام حسین کا واسطہ، تو ہم نہ ان سے ان کے اعمال پوچھتے ہیں، نہ ان کا بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں، صرف نام حسین پہ عطا کر دیتے ہیں کہ اس نے امام حسین کا نام لیا ہے۔ ارے مولا حسین، اللہ سے بڑا کوئی محب حسین ہے۔ حدیث ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں غم حسین ڈال دیتا ہے۔ حدیث ہے کہ جو قبر امام حسین پر روز عاشورہ جائے گا، روز محشر اللہ اس سے مصافحہ کرے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی محب حسین ہے کہ وہ ملائکہ جو روز عاشورہ امام حسین کی نصرت کو پہنچے تھے، جن کا سردار منصور تھا، جب منصور آگے بڑھا اور کہا فرزند رسول بچپن میں گودیوں میں کھلایا ہے، اب یہ عالم کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، آواز دی منصور یہ وعدہ طفلی کو ادا کرنے کا وقت، جاؤ۔ تو منصور نے پوچھا کہ پالنے والے ہم تو نصرت حسین کے لیے آئے تھے، اب ہم کہاں جائیں؟ آواز آئی کہیں نہ جاؤ، کربلا میں رکے رہو، جب تک حسین کا آخری وارث نہ آ جائے قبر حسین پر بیٹھ کے گریہ کرتے رہو، جب آخری وارث آئے گا تو اس کے ساتھ انتقام میں شریک ہونا۔ اللہ اکبر، کیا کیا عنایتیں ہیں امام حسین کی وجہ سے، امام حسین کے ذریعے۔ اللہ مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ مولا حسین کی ظاہرہ تھی، آپ دیکھیں امام حسین کا بھی کرم دیکھیے کہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میری قبر کی زیارت کو آئے گا پہلی شب میں اس کی قبر میں پہنچوں گا۔ اب سوچئے جس کی قبر میں امام حسین آ جائیں گے، امامے کے پیچ کٹے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، آستینیں چڑھی ہوئی، کوہنیوں سے خون کے فوارے جاری ہوں گے، ایک ہاتھ سینے پہ ہوگا، ایک ہاتھ کمر پہ ہوگا، تو قبر رہے گی کہ عزاخانہ بن جائے گا؟ دیکھیں جس نے بھی مولا حسین کو دیکھا ہے اسی صورت میں دیکھا ہے۔ اب یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جب تک امام حسین کے خون کا انتقام نہیں ہوگا، امام حسین جس کو بھی نظر آئیں گے اسی صورت میں نظر آئیں گے، زخمی نظر آئیں گے، امامے کے پیچ کٹے ہوئے، چہرے پہ علی اصغر کا لہو، گریبان کھلا ہوا۔ ہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے امام حسین کو خواب میں دیکھا، تو اسی صورت میں زخمی عالم میں، تو اس نے حضرت کو دیکھا تو زخمی صورت اور ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ کمر پر رکھا ہوا، دیکھ کے بے حال ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے مجلس برپا کی، عزاداروں کو جمع کیا، یہ واقعہ بیان کیا کہ آج میں نے فرزند رسول کو عالم مظلومی میں دیکھا ہے۔ بے پناہ گریہ ہوا، خوب روئے لوگ۔ اس نے پھر دوسرے دن خواب دیکھا۔ اب جو خواب دیکھا تو دیکھا امام حسین کے سارے زخم بھر چکے ہیں، ہاتھوں کے زخم، چہرے کے زخم، جسم مبارک کے سارے زخم بھر چکے ہیں، لیکن ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کمر پر۔ اس نے کہا فرزند رسول کل تک اتنے زخم تھے، آج سارے زخم کہاں گئے؟ کہ کل تو نے میری مجلس کی تھی نا، وہ عزادار جو روئے ان کے آنسو میری اماں نے اپنے رومال میں لیے اور وہی آنسو میرے زخموں پر لگائے جس سے میرے زخم مندمل ہو گئے۔ یہ سارے میرے زخم ان آنسوؤں سے مندمل ہوتے ہیں۔ جب عزادار روتے ہیں تو میری ماں ان آنسوؤں کو رومال میں لیتی ہیں اور روز ان آنسوؤں کو میرے زخموں پر لگاتی ہیں اور میرے زخم صحیح ہوتے ہیں، پھر زخم ابھر آتے ہیں۔ کہ فرزند رسول مگر یہ جو سینے پہ ہاتھ ہے اور کمر پہ ہاتھ، یہ کل بھی تھا آج بھی تھا، کہ یہ ایک درد ہے جو جانے والا نہیں ہے،
کہ حضرت کیسا درد ہے کہ یہ جو کمر پہ ہاتھ ہے یہ عباس دلاور کا درد ہے، یہ جو سینے پہ ہاتھ ہے یہ 18 برس کے علی اکبر اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، مرحومہ کے بیٹوں کو توفیق صبر ملے۔ جیسا کہ رواج ہے کہ اگر کسی مرحومہ کی مجلس ہو تو اس بی بی کو ضرور یاد کیا جاتا ہے جو اپنے ہاتھوں میں عصا، 18 برس کے سن میں جھکی ہوئی کمر، لبوں پر مرثیہ، صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی تھی۔ فضا کہتی ہیں جب سے بی بی پر دروازہ گرا میں نے دیکھا بی بی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی، ہمیشہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی اور داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی، بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، اور رات میں نماز شب کے بعد وہ دروازہ جو جلا کے گرایا گیا اس کی لکڑیوں کو سونگ کے روتی تھی۔ فضا کہتی ہے میں نے ہاتھ جوڑے اور میں نے پوچھا بی بی جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سونگ کے روتی کیوں ہو؟ کہا فضا تجھے کیا معلوم، مجھے جلے ہوئے لکڑی کے دروازے کی لکڑیوں میں اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنا محسن یاد آتا ہے۔ بازیدو 1 منٹ مجلس تمام یہی گھر تھا جس میں معصومہ اپنے محسن کو یاد کر کے روتی تھی۔ 50 برس بعد سیدہ کی اجڑی ہوئی بہو جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی، ام رباب اسی گھر میں آئیں، کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ جب ام رباب دنیا سے گئی اور غسل ہو رہا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہے، وہ سمجھی کہ شاید زیور بندھے ہوں گے۔ اب جو چادر کھولی گئی تو زیور نہیں نکلے، علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں نکلی۔ ارے جس گھر میں معصومہ لکڑیوں کو سونگ سونگ کے ہائے میرا محسن، اسی میں مادر علی اصغر، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے نفیس جہاں مرحومہ بنت محمد یوسف صاحب کی روح کو اثر اسباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ قل هو اللہ۔ حضرات 3 مارچ کو روضہ فاطمین میں جناب قاسم حال میں عسکری صاحب کی اہلیہ مرحومہ کا 40واں ہے، اس مجلس کو مولانا میثم رئی صاحب پڑھیں گے، اور کل یہیں بیت الحزن میں 10 بجے شبیہ نجف میں 10 بجے دن میں عارف بھائی مرحوم کا 40واں ہے جس کو خطیب ثقافت علی متقی زیدی صاحب خطاب کریں گے۔ وہ ابھی فوراً بعد شبیہ نجف میں صفدر صاحب کی اہلیہ کے دیسے کی مجلس ہے، اس مجلس کو میں پڑھوں گا، شرکت گزارش۔ یا حسین 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 گونجتا ہے تیرا کلام میرے لال حسین، میرے لال حسین گونجتا ہے قتل کیا ہے تجھ کو پیاسا میرے لال
اٹھائیں ماشاء اللہ. تو نے اٹھائی لاش 72 حق کو بچانے میں. انہیں اٹھائی لاش 72 حق کو بچانے میں. لٹ گیا رن میں سارا کنبہ میرے لال حسین، میرے لال حسین. گونجتا ہے زہرا کا نوحہ میرے لال حسین، میرے لال حسین. کرب و بلا آباد ہوئی ہے تیری آمد سے. کرب و بلا آباد ہوئی ہے تیری آمد سے. اور وطن میں ہے سناٹا میرے لال حسین، میرے لال حسین. گونجتا ہے زہرا کا نوحہ میرے لال حسین، میرے لال حسین. باپ کا دل تھا سینے میں لیکن صبر کی طاقت سے. باپ کا دل تھا سینے میں لیکن صبر کی طاقت سے. لاش اکبر تو نے اٹھایا میرے لال حسین، میرے لال حسین. گونجتا ہے زہرا کا نوحہ میرے لال حسین، میرے لال حسین. سوچتی ہوں سینے سے لگا لوں لاش تیری لیکن. سوچتی ہوں سینے سے لگا لوں لاش تیری لیکن. جسم ہے تیرا پارا پارا میرے لال حسین، میرے لال حسین. گونجتا ہے زہرا کا نوحہ میرے لال حسین، میرے لال حسین. لاش شے پر بنت محمد کہتی تھی مشتاق. لاش شے پر بنت محمد کہتی تھی مشتاق. خلد سے رونے آئی ہے دکھیا میرے لال حسین، میرے لال حسین. گونجتا ہے زہرا کا نوحہ میرے لال حسین، میرے لال حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. تم پڑھاؤ یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن العباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن حسن ومسلم ابن عقیل وعانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والغفر شہید دریائی. السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.